عزیز طلباء و طالبات، تابعین کے دور میں فقہی سرگرمیاں یہ کچھ ماڈیولز میں ہم نے پڑھیں۔ اس ماڈیول میں ہم یہ دیکھیں گے کہ تابعین کا منہج اجتہاد کیا تھا۔ عزیز طلباء و طالبات، تابعین کا تعلق چونکہ براہ راست صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے تھا، لہٰذا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فتاویٰ بھی انہی کے ذریعے سے پھیلے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس جو حدیث کا ذخیرہ تھا، وہ جو حدیث کا ذخیرہ ہے اس میں سے بھی بہت سا حصہ انہی تابعین کے ذریعے سے جو فقہ میں مشہور ہوئے ان کے ذریعے سے آگے پھیلا۔ یہ بات تو مسلم ہے کہ تابعین میں سے سب فقہی یا علم فقہ کے اندر ممتاز نہیں تھے، لیکن یہ ہے کہ تابعین کے دور میں جو فقہی روایت ہے وہ کوفہ، بصرہ، مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ کے جو تابعین فقہاء ہیں ان کی وجہ سے یہ علمی جو میراث ہے یہ آگے منتقل ہوئی اور علمی روایت جو ہے وہ آگے بڑھی۔ پھر فقہ و اجتہاد کی جو بنیاد ہے وہ بھی تابعین کے زمانے میں مضبوط ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ وہ دور ہے جس دور کے اندر نئے مسائل پیش آنا شروع ہوئے، اسلامی سلطنت کی توسیع ہوئی، تو لہٰذا نئے مسائل کا جو حل ہے اس کے لیے اجتہاد کو وسعت دی گئی اور اجتہاد سے کام لیا گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے چونکہ تابعین وارث تھے، تو اس لحاظ سے اگر ہم ان کے مناہج اجتہاد پر غور کریں تو ایک بات تو ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ وہ قرآن و حدیث کی نصوص پر غور کرتے تھے۔ قرآن میں کیا کہا گیا ہے، حدیث مبارکہ میں کیا کہا گیا ہے، اس سے کون سا مسئلہ حل ہوتا ہے، اس پر وہ غور کرتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اس غور و فکر کا حصہ خاص طور پہ یہ چیز بھی تھی کہ یہاں جو حکم دیا گیا قرآن کریم میں یا حدیث مبارکہ میں، اس کی علت کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ علت اور مقصد کی تلاش بھی ہمیں تابعین کے ہاں ان کے اجتہاد میں نمایاں ملتی ہے، اور جہاں انہیں علت سمجھ میں آ جاتی تھی اور ان کے لیے واضح ہو جاتی تھی تو پھر وہ اسی علت کی بنیاد پر مزید مسائل کے حل کے لیے قیاس اور رائے کا استعمال کرتے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ تابعین قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال سے استدلال بھی کرتے تھے، چونکہ صحابہ کرام کے اجماع اور صحابہ کرام کے اقوال سے ان کو استدلال کرنا پڑتا تھا، اور وہ مزید اجتہاد کرنے سے پہلے غور و فکر کر لیا کرتے تھے کہ کیا کسی مسئلے کا حل قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں موجود نہ ہونے پر صحابہ کے اقوال میں موجود ہے یا نہیں ہے۔ اور یہاں سے ہمیں دو مختلف رجحانات واضح ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کوفہ اور بصرہ کے جو حضرات تھے ان پر اہل الرائے کا لقب جو ہے وہ ان کو دیا گیا، اور مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ یعنی حجاز کے جو فقہاء تھے ان کو اہل الحدیث کہا گیا۔ اہل الحدیث وہ تھے جو نص کے ظاہر پر اکتفا کرتے تھے، ٹیکسٹ کے ظاہر کو دیکھتے تھے اور بس اسی کے مطابق فتویٰ دیتے تھے، اور فوری طور پر اجتہاد نہیں کیا کرتے تھے۔ اگر نص میں کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی تو اس میں خوب غور و فکر کر کے مزید اس کی تلاش میں لگ جایا کرتے تھے، اور فوری طور پہ قیاس اور اجتہاد کی طرف نہیں جایا کرتے تھے۔ جبکہ اہل الرائے وہ فوراً نص کے پس منظر میں غور کیا کرتے تھے اور نص کے مقاصد پر غور کیا کرتے تھے، اور پھر ان مقاصد کی روشنی میں وہ نئے مسائل کے حل کے لیے بہت جلد فتویٰ دے دیا کرتے تھے غور و فکر کر کے۔ یوں اہل الحدیث اور اہل الرائے یہ دو مکاتب فقہ جو ہیں وہ ہمیں عہد کبار تابعین میں میچور ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان میں اختلاف تھا، لیکن چونکہ یہ اختلاف تنوع کی شکل میں تھا، اس لیے ان میں چونکہ اس اختلاف میں تنوع تھا اور یہ اختلاف بھی اخلاص کی بنیاد پر تھا، اس وجہ سے اس اختلاف کی وجہ سے امت کے اندر کوئی تفرقہ نہیں ہوا۔ اگر ان کی خصوصیات اجتہاد پر ایک نظر ڈالی جائے تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ دلیل شرعی پر انحصار کرتے تھے اور نئے مسائل کا حل بھی ساتھ ساتھ کرتے تھے، اور جیسا کہ
ابھی کہا گیا کہ اختلاف رائے کے باوجود ان میں اتحاد تھا، نیز اس کے ساتھ ساتھ وہ اجتہاد کو سنت کے تابع رکھتے تھے، ایسا اجتہاد نہیں کرتے تھے جو سنت کے مخالف ہو۔ اور پھر اگر ہم تابعین کے دور میں جو فقہی روایت قائم ہوتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے، اس کے ہم اثرات اور نتائج اگر دیکھنا چاہیں تو پہلی بات تو یہ کہ اصول فقہ کی تشکیل جو ہے وہ انہی کی اجتہادات کی وجہ سے بعد میں ممکن ہوئی۔ عزیز طلباء و طالبات، غور کیجئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا اجماع بھی تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا اجتہاد بھی تھا، خاص طور پہ خلفائے راشدین کا اجتہاد بھی تھا۔ تو ظاہری بات ہے کہ جب اتنے زیادہ مسائل یعنی فرعی مسائل ان حضرات کے سامنے تھے تو یہ ممکن نہیں تھا کہ یہ ان پر غور کر کے اصول فقہ کی کچھ باتوں کو ظاہر نہ کریں اور بعد میں آنے والے پھر ان کے فتاویٰ پر غور کرتے ہوئے اصول فقہ کی تشکیل نہ کریں۔ تو اصول فقہ کی تشکیل جو بعد میں ہوئی وہ بھی انہی تابعین کی اجتہادات اور ان تابعین کی فقہی خدمات کی رہین منت ہے۔ مختلف فقہی مکاتب فکر کا جو آغاز ہوا وہ بھی انہی تابعین کے اجتہادات کی وجہ سے ہوا، اور امت کے لیے اجتہاد کی راہ ہموار ہوئی کہ صحابہ کے بعد میں آنے والوں نے بھی چونکہ اجتہاد کیا تو گویا اجتہاد کی جو ترغیب ہے وہ تابعین کی ان فقہی خدمات اور فقہی اجتہادات کے ذریعے بھی بعد میں آنے والوں کو ہوئی۔ اور بعد کے جو ائمہ ہیں انہوں نے انہی کے اجتہادات کو سامنے رکھتے ہوئے اصول فقہ کی بنیاد بھی ڈالی اور انہی کے اجتہادات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا جو مکتبہ فقہ ہے اس کو قائم کیا۔ تو یوں عزیز طلباء و طالبات، ہم نے اس موڈیول میں یہ دیکھ لیا کہ تابعین کا جو منہج اجتہاد ہے وہ اس میں دو چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ ایک یہ کہ بعض تابعین نص کے ظاہر پر اکتفا کرتے تھے، جبکہ دیگر وہ نص کے مقصد، پس منظر، علت اور حکمت پر غور کرتے تھے۔ جو نص کے ظاہر پر اکتفا کرتے تھے وہ نص کے ظاہر کے مطابق فتویٰ دیتے تھے، اگر حل نہیں ملتا تھا تو وہاں کسی صحابہ کرام کے فتوے کی تلاش کیا کرتے تھے، حدیث کی تلاش کیا کرتے تھے۔ جبکہ جو لوگ، اور یہ جو لوگ ہیں جو نص کے ظاہر پر اکتفا کرتے تھے، ان کو اہل الحدیث کہا گیا، اور جو رائے کو سامنے رکھتے تھے یا یوں کہہ لیجئے حکم کا مقصد ہے اور اس کی حکمت ہے اس کو سامنے رکھتے تھے، ان کو اہل الرائے کا لقب دیا گیا۔ دونوں میں اختلافات ہوئے، لیکن چونکہ یہ اختلافات تنوع کی شکل میں تھے اس لیے ان کے اختلافات میں اخلاص تھا، اور اس کی وجہ سے امت جو ہے وہ بٹی نہیں ہے، اور انہی کے اجتہادات کی وجہ سے اور تابعین کی ان خدمات کی وجہ سے امت کے اندر مزید ہمیں جو فقہی مکاتب ہیں وہ جو ہمیں میچور ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں بعد میں، وہ انہی کی ان خدمات کے رہین منت ہے۔